سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ لہروں کی آواز روز ان کے کانوں میں پڑتی تھی۔ صبح جب سورج نکلتا تو پانی چمک اٹھتا، شام کو ہوا نم ہو جاتی۔ یہ لوگ مچھلی پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص حکم رکھا تھا۔ ان کے لیے شنیوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس دن ان پر مچھلی کا شکار بالکل منع کر دیا گیا تھا۔ باقی دن وہ شکار کر سکتے تھے۔ یہ حکم صرف پابندی نہیں تھا بلکہ امتحان تھا، تاکہ دیکھا جائے کون اللہ کے حکم کو دل سے مانتا ہے اور کون صرف اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے امتحان کو اور گہرا کر دیا۔ شنیوار کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی تھی، اتنی زیادہ کہ سمندر بھرا ہوا لگتا تھا۔ بڑی بڑی مچھلیاں، آسان شکار، بالکل ہاتھ آنے والی، لیکن جیسے ہی شنیوار گزر جاتا، اتوار آتا، مچھلیاں غائب ہو جاتی، پانی خاموش، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ منظر روز روز ان کے دل کو ہلانے لگا۔ کچھ لوگ صبر کرتے رہے، لیکن کچھ کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم سیدھا حکم نہیں توڑ رہے، بس تھوڑی سی چالاکی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جمعہ کے دن سمندر کے کنارے گڈھے کھودنا شروع کیے، پتلے راستے بنائے جو سمندر سے جڑتے تھے۔ شنیوار کو جب مچھلیاں آتی تو وہ خود بخود ان گڈھوں میں پھنس جاتی، اور اتوار کو وہ کہتے کہ آج تو شکار جائز ہے، ہم نے شنیوار کو کچھ نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف ہاتھ کا عمل نہیں دیکھتا، نیت اور دھوکہ بھی دیکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ چالاکی عام ہوتی گئی۔ لوگ ہنس ہنس کر کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی بستی میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جن کے دل زندہ تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ہلا حرام ہے، یہ حکم کا مذاق ہے، یہ صرف مچھلی کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ لیکن گنہگار لوگ ان پر ہنسنے لگے، کہتے کہ تم بیکار ڈراتے ہو، اللہ غفور ہے۔ کچھ لوگ بیچ میں رہ گئے، نہ روکا نہ ساتھ دیا، صرف خاموش رہے۔ وقت گزرتا گیا، گناہ عادت بن گئی، نصیحت مذاق۔ جب اللہ کا حکم ہلکا سمجھا جانے لگے تب اللہ کا فیصلہ آیا۔ ایک صبح بستی پر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ جن لوگوں نے ہلا سے حکم توڑا تھا ان پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں بے عزتی کا بندر بنا دیا۔ ان کی سوچ انسان کی تھی، لیکن صورت بدل چکی تھی۔ نہ وہ پوری طرح سے بول سکتے تھے، نہ اپنی غلطی سدھار سکتے تھے، صرف پچھتاوا تھا۔ یہ سزا ہمیشہ کے لیے نسل چلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسی وقت کے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی۔ اور جو لوگ گناہ سے روکتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کا نہیں، ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے حکم سے کھیلنا، نام بدل کر حرام کو حلال بنانا، یہ سب اللہ کے نزدیک دھوکہ ہے۔ اور جب قوم حکم کو ہلکا سمجھنے لگے تو امتحان سزا بن جاتا ہے۔ سمندر آج بھی ہے، لہریں آج بھی چلتی ہے، لیکن اصحاب سبت کا واقعہ آج بھی زندہ ہے، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ایمان صرف بات کا نہیں، عمل اور نیت دونوں کا نام ہے۔